السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر دوبارہ وہی ایشو جو پچھلے چند دنوں سے چل رہا ہے، شیر افضل مروت اور ڈاکٹر عفنان، اس سلسلے میں کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب نے پہلی دفعہ میرا نام لے کر بھی اب ٹویٹ کی ہے، مجھ سے کچھ ناراض ہیں، تو ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے ہیں، ان سوالوں کے میں ذرا جواب دینا چاہوں گا، اور اسی معاملے سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس وقت ہم لوگ 7,92,000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ اب کراس کر چکے ہیں. 8,000 سبسکرائبرز اب ہم صرف دور ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 مہینے کا جو ٹارگٹ تھا اس سے بہت پہلے ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرنے والے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل ہم ایک خصوصی انٹرویو نشر کرنے جا رہے ہیں اتوار والے دن، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. بڑا ایک خصوصی انٹرویو ہے، کس کا ہے یہ ہم سرپرائز آپ کے لیے رکھیں گے، تو کل وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا. اچھا جی، خبروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے درمیان آن لائن میٹنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے کہ نگراں حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی. ایف بی آر ذرائع نے بتایا کہ ایف بی آر کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف حاصل کر لے گا، اور ایف بی آر کی کارکردگی سے آئی ایم ایف مطمئن ہے. ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا ہے، اور رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 2.1 ٹریلین ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، جبکہ 3 ماہ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 1.98 ٹریلین تھا. تو اپنے ٹارگٹ سے اوپر جو ہے وہ اچیومنٹس ہوئی ہیں. اور ایف بی آر نے ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائیوں کے پلان سے بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ جناب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بڑے ایک لمبے دورے کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں. 12 دن کا یہ غیر ملکی دورہ تھا، اور اس دوران وہ سعودی عرب بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے. بیسکلی تو گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس دیکھنے کے لیے. 18 سے 23 تاریخ کا ان کا اسکیجول تھا، لیکن اس کے بعد وہ لنڈن بھی رکے اور اس کے بعد سعودی عرب بھی رکے. تو کافی لمبا روٹ لگا کے 12 دن بہت بڑا ٹور ہوتا ہے. تو 12 دن کا ٹور جناب انہوں نے لگایا ہے. اور 17 تاریخ کو وہ اسلام آباد سے پیرس کے راستے امریکہ پہنچے تھے. 17 کو وہ نکلے تھے یہاں سے، وہاں پہ یو این کا اجلاس انہوں نے کور کیا تھا. اس کے بعد 23 کو جو ہے وہ نیو یارک سے لندن گئے، 27 کو لندن سے مدینہ منورہ گئے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا شیر افضل مروت صاحب کے اوپر. سب سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. شیر افضل مروت صاحب آپ جانتے ہیں وہ جو پچھلے دنوں ان کی لڑائی ہوئی ہے جاوید چوہدری صاحب کے شو کے اندر، تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کو آگاہ کروں گا کہ میرے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس سلسلے میں. لیکن سب سے پہلے ذرا شیر افضل مروت صاحب نے ایک جو ٹویٹ کیا ہے جس میں میرا نام بھی لیا ہے، تو میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہوں نے ٹویٹ کیا، کیا وسیم بدامی، جاوید چودھری اور منصور علی خان بلیک بیلٹ عفنان کے بیانیے پر اپنا موقف واضح کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. سینیٹر عفنان نے اپنی شکایت میں آپ کو مکمل طور پر جھٹلایا ہے، جیسا کہ آپ کے مختلف وی لاگز میں آپ سب نے دعویٰ کیا تھا کہ فاتح بلیک بیلٹ تھا. تاہم بلیک بیلٹ نے اپنی شکایت مشال یوسف زئی کی طرف سے میرے ساتھ شیئر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا کہ اسے بے رحمی سے مارا گیا، اسے چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہونے کو تھا. بلیک بیلٹ کے اس بیانیے نے آپ کی پیشہ ورانہ دیانت پر عوام کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کیا آپ سب اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی بالکل کہتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب آپ کے لیے بھی، آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی، اور اپنے ویورز کے لیے بھی بالکل کلیئر کرتے ہیں. میرے دونوں ویلاگز جو میں نے اس ٹاپک کے اوپر کیے، بلکہ 3 کیے میرے خیال میں، جو 3 ویلاگز میں نے کیے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اس میں صرف اور صرف کوٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. جاوید چودھری صاحب جو اس معاملے کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے جو بتایا آپ کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں، ان کا یہ مطابق آپ کو پھینٹی پڑی ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو میں نے بالکل اس کو اسی طرح ہی کوٹ کیا ہے، وہی بتایا ہے. اور جو انیشل معلومات ہمیں وہاں سے ملی وہ بھی یہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر مار پڑی ہے. مار پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو مار پڑی ہے، یہ غلط ہے. کسی بھی پرتشدد کارروائی کی جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو آرڈر آف ایونٹس ہے صرف وہ بتایا گیا ہے. آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے مار نہیں پڑی ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ موقف لیا. ہم نے اس کے اوپر بھی وی لاگ کیا اور یہی آپ کو ہی کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مار نہیں پڑی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ بھی بتایا ہے. تو ہم نے تو صرف رپورٹ کیا، یہی بتایا نہ میں نے اس کے اندر بھی یہ بات کہی کہ یہاں پہ اینکروں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک بندے کا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں بھائی جان میرے یہاں دنگل تھی تو فلاں بندہ جیت گیا. میرا نہ یہ کام ہے اور نہ میں اس کو کبھی پروموٹ کروں گا، لیکن ہم نے صرف یہ بتایا ہے. دوسرا
آپ اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. میرے آپ ادھر یوٹیوب چینل پہ آنا چاہیں, میرے پروگرام میں آنا چاہیں, پلیز مجھ سے رابطہ کیجیے گا. آئی ایم پریٹی شیور آپ کو میرا نمبر آسانی سے مل جائے گا, کیونکہ آپ کے باقی جو وکلا کی ٹیم ہے سب کے پاس ہی میرا نمبر ہے, کیونکہ سارے میرے شوز میں آتے رہتے ہیں. آپ بھی آ چکے ہیں, آپ بھی ایک دفعہ میرے شو میں آ چکے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے شو اٹینڈ کیا تھا, گاڑی میں چلتی گاڑی کے اندر آپ نے بیٹھ کے ہمارا شو اٹینڈ کیا تھا, وچ اٹ سیلف از ویری ان پروفیشنل. آپ کو طریقے سے جب آپ کے ساتھ ایک ٹائم ڈن ہوتا ہے تو بیٹھ کے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروڈکشن کی, وہ تو یہ ہے کہ آپ آرام سے اپنے گھر پہ یا دفتر میں بیٹھ کے کیمرے کے آگے بیٹھتے ہیں, لیکن آپ نے چلتی گاڑی سے ہمارا شو اٹینڈ کیا تھا. چلیں وہ آپ کی مرضی ہے, میں نے کوئی آپ سے کمپلینٹ نہیں کی تھی. الٹیمیٹلی پھر ہمیں آپ کو شو میں سے ادھر بھی الگ کرنا پڑا تھا, کیونکہ وہ سگنلز آ جا رہے تھے تو ہمیں یہ کرنا پڑا تھا. لیکن پھر بھی صحافت کے اصول یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو کم ٹو دا شو, اور آپ اپنا جو کھل کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دیجیے. آپ کی ویسے باقی پوری جتنی قانونی ٹیم کے جو مختلف ممبرز ہیں سب کے پاس ہی میرا نمبر جو ہے وہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا, ذرا مجھے کریکشن کر دیجیے, میں سوال کر لیتا ہوں, چلیں میں رپورٹ نہیں کرتا, میں سوال کر لیتا ہوں. کل ایک میٹنگ ہوئی تھی قانونی ٹیم کی پاکستان تحریک انصاف کی, آپ اس میں شامل نہیں تھے, ایسا کیوں ہوا ہے؟ مجھے جو پتہ لگا کہ سب کے درمیان میٹنگ ہوئی جس میں تقریباً سارے ہی وکلا موجود تھے, جس میں شعیب شاہین صاحب بھی تھے جن کو آپ نے غدار قرار دیا تھا, وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے, اور دیگر وکلا بھی تھے. تو آپ کیوں نہیں تھے وہاں پہ؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی دوریاں ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, کوئی ناراضگیاں ہیں یا کیا ہے؟ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے گا, ٹویٹ کرنی ہوگی ٹویٹ کر دیجیے گا, مجھے میرے پروگرام میں آنا ہوگا, یا مجھے کال کر کے آپ نے جو انفارمیشن دینی ہوگی وہ دے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ اب ذرا ڈاکٹر عفنان کے معاملے پہ آ جائے. یہ ڈاکٹر عفنان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہ بلیک بیلٹ ہیں. میں ڈاکٹر عفنان کی بھی صورتحال بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر عفنان بیسکلی تائیکوانڈو کے کھلاڑی رہ چکے ہیں. تائیکوانڈو انہوں نے 2-3 سال جو ہے نا انہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے, اور میری ان سے کل فون پہ بات ہوئی ڈاکٹر عفنان سے, تو انہوں نے ڈاکٹر عفنان نے کہا کہ جی میں نے یہ جب یہ واقعہ ہوا, باقی ساری چیزیں تو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ جی ویڈیو جو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر باقی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں تائیکوانڈو کے اندر نا یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا جا کے اگلے کی بیلٹ پکڑتے ہیں, تو میں نے جا کے نا, اگر آپ تھوڑا سا فریم میں نظر بھی آتا ہے کہ میں نے ان کی بیلٹ کی طرف میں لپکا تھا, تو میں نے ان کی بیلٹ پکڑ لی تھی, اور میں نے بیلٹ پکڑ کے اس کے بعد جو ہے ان کو گرا دیا تھا, اور پھر میں ان کے اوپر ان کے سینے کے اوپر میں نے اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا, تو پھر میں نے مارنا شروع کر دیا تھا. یہ موقف وہاں سے آیا ہے, اور جاوید چودھری صاحب نے بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات بتائی ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. اب میں کوئی عدالت نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے فیصلہ کروں گا کہ کون غلط ہے تو کون صحیح ہے. میں تو صرف تشدد کو ہی غلط مانتا ہوں, چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا ڈاکٹر عفنان کی طرف سے ہو, وہ غلط ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مجھے پتہ لگا ہے, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے دیجیے گا. بلکہ اگر آپ میرا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسٹوڈیو کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, جو کہ بیسکلی پورے اسٹوڈیو کا اوپر سے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ آپ جانتے ہیں چھت کے پاس لگا ہوتا ہے, تو وہ تو پورا کا پورا ویو کور کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں سے تو بالکل ہی کلیئر کٹ نظر آ جائے گا. یہ جس کیمرے سے ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے, وہ تو اسپیسیفکلی صرف ٹاک شو کے لیے تھا نا, اس کا ایک پرٹیکولر اینگل ہے. لیکن کمرے کے جو فوٹیج ریکارڈ ہونی ہوتی ہے وہ تو بالکل کارنر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے, اگر تو لگا ہوا تھا تو پھر اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہوا تھا. تو یہ معاملہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں بلیک بیلٹ اور نامعلوم دھمکی دینے والے کے خلاف ایف آئی آر درج کروں گا. یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آج رات 12:26 بجے مجھے سیل فون نمبر فلاں 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 سے ایک نامعلوم شخص کا فون آیا جس نے بتایا کہ مجھے بلیک بیلٹ نے کتنا پیٹا ہے. اس کا لہجہ اور آواز دھمکی آمیز تھی. وہ شخص گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا, اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس معاملے کی اطلاع حکام کو دوں گا تو اس نے کال کاٹ دی. میں بلیک بیلٹ اور نامعلوم دھمکی دینے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروں گا. تو یہ میرے خیال میں وہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ بھی اب درج کرنا چاہ رہے ہیں. بائی دا وے, یہ ڈاکٹر عفنان کی جو کمپلینٹ جس کا یہ ذکر کر رہے تھے, ڈاکٹر عفنان کی اس کمپلینٹ میں تھانہ آپ پارہ میں درخواست جو جمع کروائی گئی ہے, میری کل تک جب ان سے بات ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے پہلے ایک کمپلینٹ دی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے اس کو واپس لے کے اس کو امینڈ کرنا تھا, اور میں اس کو امینڈ کر کے جو ہے دوبارہ جمع کروانے لگا ہوں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کروا کے انہوں نے جو ہے وہ جمع کروائی ہے, لیکن اس جو کمپلینٹ شیر افضل مروت صاحب نے شیئر کی ہے ٹویٹ کے اوپر, اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے پہ حملہ کیا, اور ویسے وہ کیا بھی ہے, وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے حملہ جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور اسی کمپلین کے اندر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اینڈ آئی فیل انکانشیس. اب ویدر ہی فیل انکانشیس اور ناٹ,
کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد تو ڈاکٹر عفنان نے ایکچولی پروگرام میں بھی شرکت کی اور پورا پروگرام کیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جن کے سوال جو ہے وہ ابھی ان کے جواب آنے چاہیے. تو ایک معاملہ یہ ہے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, قانونی ٹیم کے ممبر ہیں عمران خان صاحب کے. انہوں نے کہا جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ٹیبل کی ایک طرف ہم اور دوسری طرف خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور خان صاحب کے پیچھے ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا تاکہ ہم کوئی بھی بات کریں اور وہ نوٹ کرے. ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کیسز کے حوالے سے کرنی تھی جو ان کے سامنے ہونے والی نہیں تھی. ہزار باتیں وکیل اور کلائنٹ کے درمیان ہوتی ہیں, لہٰذا وہ کیوں بیٹھے تھے. اور بار بار جو دروازے کے پاس پولیس والا تھا وہ ہمیں کہتا تھا بس کر دیں بات اور چلیں. ہمیں ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرنے دی گئی, پین اور پیپر تک کی اجازت نہیں تھی. تو یہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے یہ کمپلینٹ کی ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ ان کی گفتگو سن رہے تھے. ویسے پنچوتا صاحب کی یہ بات درست ہے. یہ اٹرنی کلائنٹ ایک پریولیج ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ کسی تیسرے شخص کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس کو چیک کیا جانا چاہیے عدالت کی جانب سے کہ یہ پرائیویسی جو ہے وہ ان کے عمران خان صاحب کو اور ان کے وکیل کو کیوں نہیں دی جا رہی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بری ایک خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں چلان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں اب جمع کروا دیا ہے. پولیس کو کہا گیا تھا پچھلی ہیئرنگ کے اوپر بھی کہ جی جلدی سے چلان جمع کروائیں, تو وہ چلان جمع کروا دیا گیا. اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ ایف آئی اے نے قصوروار ٹھہرایا ہے, اور ان کا ٹرائل کر کے انہیں سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے. اسد عمر کو ایف آئی اے نے ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں کیا, تو اسد عمر صاحب کی جان خلاصی ہو گئی ہے اس معاملے کے اندر. جبکہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے ہیں. ان کا 161 اور 164 کا بیان چلان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان صاحب نے جو ہے بغاوت کر دی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, کیونکہ پرنسپل سیکرٹری تھے نا, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بغاوت کر دی ہے اور عمران خان صاحب کو مشکل میں ڈال دیا ہے اپنا یہ بیان جمع کروا کے. اب بائی دا وے یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے 164 کا اس طرح کا بیان اسحاق ڈار صاحب بھی دے چکے ہیں نواز شریف کے خلاف, لیکن بعد میں کئی سالوں کے بعد جا کے وہ اپنے اس بیان سے مکر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ بیان جو ہے وہ زبردستی مجھ سے لیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ اعظم خان نے جمع کرایا. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ اعظم خان صاحب اپنے اس بیان کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اس چلان میں کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا. سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی. شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کی تقریر کی, پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی. چلان میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ سی ڈی منسلک ہے. ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی فہرست چلان کے ساتھ عدالت میں جمع کرا دی. 27 گواہوں کے 161 کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد چلان کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں. 28 گواہ ہیں, 28 گواہ. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ تقریباً 2 درجن سے بھی زائد گواہ بنتے ہیں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی اے نے تیار کر لیے ہیں. خصوصی عدالت میں جمع کرائے گئے چلان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہیں. تو یہ جو اسد مجید ہے یہ وہی سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید جنہوں نے ایکچولی سائفر بھیجا تھا, وہاں سے امریکہ سے سائفر بھیجا تھا. وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان گواہوں کی لسٹ کے اندر شامل ہیں. اچھا, یہ وہی اسد مجید ہیں جن کی پی ٹی آئی نا تعریفیں کر نہیں تھکتی تھی کہ جی اسد مجید کمال کرتا ہے, اسد مجید دا مردہ بچہ کھڑا رہا ہے اور ایسی کی تیسی پھیر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اسد مجید صاحب بھی جو ہیں وہ گواہوں کی لسٹ میں آ گئے. تو یہ سائفر بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا. تو ان کے بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بار بار یہ ایون جب شہباز شریف صاحب کی جب پرائم منسٹرشپ ان کو مل گئی تھی, وزیر اعظم بن گئے تھے, اور اس کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, تو اس کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی تھی کیونکہ تب تک یہ سیکرٹری خارجہ بن چکے ہوئے تھے. تو بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا, بڑا کہا, بڑے انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا, اور یہ کھڑے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت جو ہے اپنا بیان نہیں بدلوں گا. اب پتہ لگا کہ جناب وہ سائفر کیس کے اندر یہ بھی گواہ بن گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے. اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیازی ترمزی بھی ایف آئی اے کی گواہوں میں شامل ہیں. سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچنے تک پوری چین کو گواہوں میں شامل کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں چلان کی نقول آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو فراہم کیے جانے کا بھی امکان ہے, جس کے بعد فرد جرم کی تاریخ مقرر کی جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ اعظم خان کا 164 کے بیان کی کاپی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے. اعظم خان کے بیان کی کاپی فراہم کی جائے گی یا وکلا کو صرف پڑھنے کی اجازت ہوگی, عدالت کا یہ اختیار ہے, یہ وہ فیصلہ کرے گی عدالت. اچھا جی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 9 مئی واقعات کا الزام چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان, قائدین اور کارکنان پر عائد کرنے پر جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کا تحریک انصاف خصوصاً چیئرمین پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. من گھڑت رپورٹ 9 مئی واقعات کے حقیقی ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے. ترجمان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات کی مذمت کی تھی. 9 مئی کی گرفتاری کو بھی سپریم کورٹ نے مکمل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا.
ترجمان پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ آزادانہ تحقیقات تک جعلی جے آئی ٹی رپورٹس کی کوئی حیثیت نہیں. جے آئی ٹی کی من گھڑت رپورٹ کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کریں گے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حقیقی ذمہ داروں کے تعین کے لیے قانونی, آئینی اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 90 روز میں عام انتخابات کے حوالے سے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. یہ وہی میٹنگ ہے جس میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا نا, جس میں میں نے آپ سے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت صاحب کو نہیں بلایا گیا اس کے اندر. کور کمیٹی نے کہا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت میں انتخابات کا انعقاد بنیادی دستوری تقاضا ہے. دستور پر اس کی مرض اور منشا پر عمل درآمد یقینی بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلیدی فرائض میں شامل ہے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا کہ شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کے لیے نہایت تباہ کن سیاسی عدم استحکام سے نجات کے بجائے نگراں وزیر اعظم بیرونی یاترا اور احمقانہ بیان بازی سے صورتحال کی سنگینی بڑھا رہے ہیں. تو نگراں وزیر اعظم کو بھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احمقانہ قرار دے دیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے کراچی میں مرکزی دفتر انصاف ہاؤس کا معاملہ دلچسپ قانونی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. انصاف ہاؤس بیسکلی جہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک قسم کا ہیڈ آفس تھا, ہیڈ آفس تو نہیں, ریجنل آفس آپ کہہ سکتے ہیں, سندھ سے ریلیٹڈ, جہاں پہ عمران خان صاحب آ بھی چکے ہیں کئی دفعہ. اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. دستاویزات کے حساب سے صدر مملکت عارف الوی سمیت پی ٹی آئی قیادت پر معاہدے کی خلاف ورزی کے قانون کی تلوار لٹکنے لگی ہے. انصاف ہاؤس کراچی کے مالک نے 12 سال سے کرایہ نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کر لیا. 12 سال ہو گئے نا یار, خدا دواس ہے. اب 12 سال کا مطلب ہو گیا کہ یہ 2011 میں جب پی ٹی آئی کا رائز شروع ہوا تھا, 2011 میں جو لانچنگ ہوئی تھی, جو مطلب وہ والی لانچنگ جو ہوئی تھی, تو یہ تب سے کرایہ نہیں دیا گیا. تو ہن مالک مکان وہ کہہ رہے پائن پیسے کڈو. انصاف ہاؤس کراچی کے دفتر کا معاہدہ جگہ کی ملکتی کمپنی سے عارف الوی, مرحوم نعیم الحق اور سابق گورنر عمران اسماعیل نے کیا تھا. عارف الوی صاحب صدر ہیں, نعیم الحق صاحب دنیا میں نہیں رہے, اور عمران اسماعیل اب استحکام پاکستان پارٹی کے دروازے پہ کھڑے ہیں, اندر نہیں گئے ابھی, دروازے پہ کھڑے ہیں. معاہدے کے ضمانتی کے طور پر سابق رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان اور فردوس شمیم نقوی نے دستخط کیے تھے. یہ دونوں ابھی بھی میرے خیال میں ان کے ساتھ ہی ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب تو ہیں ہی. عارف الوی اور پی ٹی آئی رہنماؤں پر سندھ رینٹل آرڈیننس کے 1969 کی سیکشن 15 کے تحت کیس کیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے عارف الوی, عمران اسماعیل اور نعیم الحق کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں. انصاف ہاؤس کراچی جس مکان پلاٹ نمبر G16 PSHS بلاک 6 پر بنا ہے, وہ ایک نجی کمپنی کی ملکیت ہے. معاہدے کے تحت عارف الوی, عمران اسماعیل اور نعیم الحق ماہانہ 1 لاکھ روپے کرایہ ادا کرنے کے پابند ہیں. وہ کرایہ بڑا گھٹ ہے, مطلب جو سائز, لوکنگ ایٹ دی سائز آف دا بلڈنگ. ذرائع کے مطابق صدر مملکت اور پی ٹی آئی قیادت نے 12 سال سے مالک مکان کو کرایہ ادا نہیں کیا. معاہدے کے تحت جولائی 2023 تک کرایے کی رقم 1 کروڑ 39 لاکھ روپے اب تک بن چکی ہے. اور دستاویزات کے مطابق مالک مکان سے معاہدے کے تحت انصاف ہاؤس میں کوئی سیاسی سرگرمی بھی نہیں کی جا سکی تھی. نام انہوں نے انصاف ہاؤس رکھا ہوا ہے, تو یہ کس طرح پاسبل تھا کہ اس میں سیاسی سرگرمی نہ ہو. مطلب میں بھی مالک مکان کے بھی مطلب وارے نعرے میں, عجیب سی بات ہے. دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ صدر عارف الوی سمیت دیگر رہنماؤں نے معاہدہ کیا تھا کہ انصاف ہاؤس میں صرف عوامی خدمات کی جائیں گی. انصاف ہاؤس میں سیاسی سرگرمیاں کر کے بھی عارف الوی, عمران اسماعیل معاہدے سے منحرف ہوئے. تحریک انصاف کے کراچی مرکزی دفتر کا کیس مالک مکان کے جیتنے کی صورت میں عارف الوی, عمران اسماعیل اور ضمانتی افراد پر نااہلی کا کیس بھی کیا جا سکتا ہے. سو بیسکلی عارف الوی اور عمران اسماعیل کے لیے بہت بڑی مشکل ہو سکتی ہے اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا تو. انصاف ہاؤس کو 9 مئی کے واقعے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے دفتر کو کھولنے کے مقامی عدالت میں کیس بھی دائر ہے. کیس میں عدالت نے پولیس کو دفتر کھولنے مگر 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی کا حکم دے رکھا ہے. تو جناب ایک معاملہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ انتشار انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی, جس میں جج ابہیر گل خان نے کی. دوران سماعت سہیل خان ایم ڈی پی ٹی وی اور راشد بیگ پروڈیوسر پی ٹی وی کی جانب سے وکیل ذیشان غنی پیش ہوئے, جبکہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی طرف سے وکیل پیش نہیں ہوئے. عدالت نے سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب, جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب, جناب وہ باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. یہ جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کا سندھ سے تعلق ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اور بشیر میمن کو اس 12 رکنی کمیٹی کا کنوینر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اس میں محمد زبیر, کھیل داس کوہستانی اور نہال ہاشمی بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. ویسے ایک اور خبر کے مطابق کل سے لاہور کے اندر مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جلسے وغیرہ بھی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہوگا
کہ کتنے کو سکسیزفل جلسے ہوتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں ان جلسوں کے اندر آتے ہیں, تاکہ ذرا پتہ لگے نا لاہور کی پلس کیا کہہ رہی ہے نون لیگ کے بارے میں, کیا ابھی بھی اب ناراض ہے یا ویسے ہی سپورٹ کر رہی ہے, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا نواز شریف نے 2017 کے کرداروں کا احتساب خدا پر چھوڑ دیا ہے. نواز شریف انتقام کے بجائے ملک کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے. نواز شریف پر ظلم کرنے والے کم عرصے میں بے نقاب ہوئے. پارٹی کا بیانیہ نواز شریف نے طے کیا. نواز شریف کو نکالنے والوں نے ملک پر ظلم کیا. پاکستان کی ترقی کئی برس پیچھے دھکیل دی گئی. اچھا, بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہم نے احتساب وصوب کرنا تھا نا, وہ جو ہم نے بڑک ماری تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے, تو بولو پینسل احتساب کینسل, سمپل از دیٹ. اور وہ جو آگے سے ریاکشن آیا نا میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی جان اور جے کوئی ایہو جہ تہاڈا خیال ہے نا تو یہ نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا میں نے سما ٹی وی کے اوپر میں منیف فاروق کے شو میں پچھلے دنوں میں گیا تھا, تو میں نے اس کے اندر یہ بات بھی کہی تھی. عطا اللہ طارر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے آرمی ہاؤس کے سامنے رہتے ہیں بالکل, تو ان کی جو انٹرنس ہے وہاں پہ اس کمپاؤنڈ کی, اس ایریا کی, وہاں پہ ایک سنتری بیٹھا ہوا ہے, اور وہ سنتری بیسکلی وہی ہر آنے جانے والے کو الاؤ کرتا ہے بیریئر اوپر کر کے کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ پوری مسلم لیگ نون جو ہے نا اس سنتری کو ٹپ کے دکھا دیں, صرف اتنا کر کے دکھا دیں. تو وہی ہوا ہے, مجھے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے الٹیمیٹلی, اور وہی ہوا ہے کہ ساری پھونک نکل گئی. شیر جو ہے وہ بلی بن گیا, اور اس نے کہا کہ بھائی جان وہ ہم نے احتساب جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اسی نہیں کر سکتے, سوری ساڈے کول اینی پسلی نہیں ہے. پسلی نہ آپ کی پسلی تھی نہ آپ کی انٹینشن تھی, آپ بیسکلی اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے, جو کہ نہیں ہو سکا, اور آپ کا بلف جو ہے نا وہ کال آؤٹ ہو گیا. صرف اتنی سی بات ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.